अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। हुसैन हक्कानी की दरख्वास्त बराए नौकरी। पहले तो मैं बता दूं कि हुसैन हक्कानी साहब पर बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हुसैन हक्कानी साहब ने जिस वक्त वो सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, मौजूद वाशिंगटन में थे, लेकिन उनके जो लॉयर थे यहाँ पाकिस्तान में, आज से कोई 4-5 साल पुरानी बात है, उनके लॉयर जो यहाँ थे उन्होंने मेरे खिलाफ हर्जाने का दावा नोटिस भेजा। मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपए का था शायद उस वक्त। और उस हर्जाने के दावे में वो इसलिए था कि मैं उस वक्त द न्यूज़ जो अखबार है उसमें आर्टिकल लिख रहा था और उसमें मैं ये कुछ बातें लिख रहा था कि हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं अमेरिकी हुकूमत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। हुसैन हक्कानी साहब ने एक कंपनी बनाई थी पब्लिक रिलेशंस की, जो कि अभी भी पाकिस्तान में काम करती है इस्लामाबाद में, और बहुत सारी इत्तलात थी और बाद में सबूत भी आए। बल्कि खुद पेंटागन की वेबसाइट पे, पेंटागन यानी कि जो उनकी वजारत दिफा है अमेरिका की, उसकी वेबसाइट पे बाकायदा नाम भी मेंशन हुआ। अभी वक्त नहीं वो चीजें दिखाने का, उस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब पे उर्दू का ये मुहावरा बेहतरीन तरीके से लागू होता है कि मारो घुटना फूटे आंख। वाशिंगटन में हुसैन हक्कानी साहब ने घुटना मारा लेकिन पाकिस्तान में आंख फूट गई और उन्होंने अपनी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब को, दोनों को जो है वो बुरी तरह एम्बैरस किया। लेकिन उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद जो है वो बेसिकली ये था कि उन्होंने, आपको पता ही होगा अब तो क्योंकि पूरे हफ्ते ही डिस्कस होता रहा है, कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा वाशिंगटन पोस्ट में। और मैं आपको अभी बता दूं, मुझे हंसी आ रही थी, मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। मैं कश्मीरी डेलीगेशन के साथ था जो अक़वाम मुत्तहिदा गई हुई थी, और उस हवाले से भी इस हफ्ते शायद टाइम ना हो लेकिन अगले हफ्ते हम बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तैयारे से मैं वापस आया हूँ अक़वाम मुत्तहिदा से, उसी तैयारे में पाकिस्तान की नई और पहली नई सेक्रेटरी खारजा और पहली खातून सेक्रेटरी खारजा एम्बेसडर तहमीना जंजुआ, वो भी उसी जहाज़ में थी और उनके साथ बहुत सारी बातें करने का मौका भी मिला है। इस पे हम आगे चल के मैं बात करूंगा। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब इस पूरे हफ्ते जो है जीनत बने रहे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के। मुझे हंसी आ रही थी कि हुसैन हक्कानी का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जीनत बने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की। हुसैन हक्कानी का ये भी इंटेंशन नहीं था कि वो किसी तरीके से कोई एतराफ़ करे कि मैंने इतने सैकड़ों हजारों वीजे दिए थे और CIA एजेंट बेतहाशा पाकिस्तान में आके भर गए थे, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। ये बिल्कुल मकसद नहीं था हुसैन हक्कानी का। हुसैन हक्कानी ने, ये जो आप लोगों में से जिन्होंने ये स्टोरी फॉलो की, हुसैन हक्कानी ने एक बिल्कुल मासूमाना सा एक्सटेंडेड जॉब एप्लीकेशन लिखी जो कि मजमून की सूरत में थी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मजमून वाशिंगटन पोस्ट में, ये मैं तंज नहीं कर रहा, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। मैंने इसको आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो मैंने शुरू किया था, मैं समझा शायद कोई बहुत ही ये संजीदा किस्म का नौयत का आर्टिकल होगा, लेकिन जब मैं खत्म पे आया, इख्तिताम पे, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका और मैं वाकई दाद दे रहा था हुसैन हक्कानी साहब को कि वाकई बड़े माहिर हैं। लफ्जों का लफाजी जो है और लफ्जों का खेल जो है साबिक सफीर साहब को बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि उन्होंने शुरू मजमून तो बना दिया लेकिन है वो जॉब की दरखास्त, नौकरी वो चाह रहे हैं। और इसका इशारा इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने भी कर दिया था इसी हफ्ते। अच्छा, क्यों उन्होंने भी कहा, और मैंने भी पढ़ा ये आर्टिकल आज से हफ्ता पहले, मैंने भी कहा था ये तो जॉब एप्लीकेशन है। हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के साबिक सफीर जो हैं वो बाकायदा हाथ जोड़ के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी इंतजामिया, उनके सामने भीख मांग रहे हैं कि मुझे कोई जॉब दे दो, जॉब दे दो। क्यों? क्योंकि शुरू में तो वो अमरीकियों के लिए काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा था। उस वक्त यहां पे पाकिस्तान में सफीरा थी अमेरिकी की N.W. पैटरसन। ये है बात 2007 की, 2008 की, 2009 की, 10 की। हुसैन हक्कानी साहब जो है उस वक्त उरूज में थे। उस वक्त वाशिंगटन DC में, अमेरिका में, वो अनासर जो बहुत पाकिस्तान के खिलाफ थे वो सामने थे, अब नहीं है, वो बहुत सामने थे। तो हुसैन हक्कानी जैसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे थे, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे शदीद तनकीद करके डिस्क्रेडिट करने की पाकिस्तान को कोशिश कर रहे थे। और जाहिर है जब आप किसी भी मुल्क का एक साबिक सफीर, और वो भी कहां पे, वाशिंगटन
میں, ایسے اسٹیشن, اہم کیپٹل میں, جب اپنے ملک کے خلاف بات کرے گا, کیونکہ میں نے بھی بڑا سرچ کیا, مجھے نہیں ملا آج تک کوئی کسی بھی ملک کا سفیر, بہت کوئی چھوٹے کوئی ایسے ویسے کسی ملک کا ہوگا, لیکن کوئی کسی اہم بڑے ملک کا, پاکستان بڑا ملک ہے, پاکستان جو ہے از اے بگ کنٹری, کسی بڑے ملک کا سفیر جو واشنگٹن میں رہا ہو اور وہ بعد میں خود ہی جو ہے دشمنوں کے ساتھ مل جائے اور پاکستان مخالف لابیز کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. حسین حقانی صاحب ہے اس کی ایک مثال. تو حسین اور آپ کو پتہ, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حسین حقانی صاحب جو ہے پاکستانی عدالتوں سے مفرور ہے, یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیوجیٹو فرام جسٹس, عدالت سے وہ مفرور ہیں. یہاں پہ عدالت جو ہے, عدالت کو مطلوب ہے پاکستان میں, وانٹڈ ہے. بلکہ پچھلے دنوں جب برہمداغ بگٹی کے حوالے سے انٹرپول پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ گئی کہ وارنٹ اریسٹ کا جاری کیا جائے, تو سننے میں آیا تھا, اور یہ میں ایک طرح سے یہ خبر بھی ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس وقت, کہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ امبیسڈر حسین حقانی صاحب کے لیے بھی, کیونکہ وہ عدالت سے مفرور ہیں اور یہاں پہ وانٹڈ ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے انٹرپول اریسٹ وارنٹ جاری ہونے کا بہت اچھا امکان ہے. اب جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت کو, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہیں جو میمو کیس کے اندر حسین حقانی صاحب کے خلاف کورٹ گئے تھے. اچھا, تو یہ جو آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے یہ بیسیکلی جاب اپلیکیشن ہے. کیوں ہے آپ میرے ساتھ دیکھیں, یہ کوئی مذاق نہیں, ہم طنز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, سابق سفیر رہ چکے ہیں, ان کی ایک رسپیکٹ ہے حسین حقانی صاحب کی. لیکن دیکھیں, جب آپ سابق سفیر ہیں اور آپ بھیک مانگ رہے ہو, اور آپ یعنی بس میں کیا اب کہوں اس پہ, اچھا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے اس طرح بیگ کر رہے ہیں کہ آپ کو جاب ملے. کہ ٹائٹل کیا لکھا ہے انہوں نے, اور بڑے تیز ہیں حسین حقانی صاحب, ٹائٹل کیا لکھا ہے, ٹائٹل لکھتے ہیں, ٹائٹل کیا تھا, آرٹیکل کیا ہے, شروع کیسے کیا انہوں نے, آرٹیکل میں صرف وہ کہتے ہیں کہ میں دفاع کرنے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. کیا خوبصورت, یعنی کہ کیا کمال, یعنی حسین حقانی صاحب کہ جاب اپلیکیشن, درخواست برائے نوکری, مضمون کی صورت میں اپنی ہسٹری کہ میں سابق سفیر پاکستان کا رہ چکا ہوں. آرٹیکل کیا لکھتے ہیں, تنقید ہو رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ جو ہیں وہ واشنگٹن میں روس کے سفیر کے ساتھ کئی ملاقاتیں کیوں کر چکے ہیں. تو بڑی معصومیت سے حسین حقانی صاحب جو ہے آرٹیکل لکھتے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں, کہتے ہیں یہ تو ہم سفرا کرتے ہیں, جو ہم سفیر ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے ملیں. تو اگر روسی سفیر ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں سے مل رہا تھا تو کیا حرج ہے اس میں. تو بظاہر یہ جو واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل تھا یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے حسین حقانی صاحب جو ہے. اور پھر آگے جو ہے, لیکن آگے انہوں نے کیا کیا, آگے انہوں نے لحاظ نہیں کیا کہ اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سیاسی کیریئر کو کچھ ہو سکتا ہے, آصف زرداری صاحب کو کچھ ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کو کچھ ہو سکتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ حسین حقانی نے صدر آصف زرداری سے بدلہ لیا, بالکل بدلہ لیا ہے, کہ ان کو یعنی بری طرح رگڑا دے دیا, سابق صدر کو, پیپلز پارٹی کو رگڑا دے دیا, اور کہہ دیا کہ یہ سارے جو CIA ایجنٹ آئے تھے یہ میری وجہ سے آئے تھے, میں نے فیسیلیٹیٹ کیے, لیکن یہ صدر زرداری کی مرضی سے آئے تھے, ان کی اپروول سے آئے تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین حقانی صاحب یہ کشتیاں کیوں جلا رہے ہیں. وہ اس لیے جلا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے واپس آنا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بدلہ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی سے اور صدر آصف زرداری سے. کیوں بدلہ لے رہے ہیں, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے, میرے خیال میں آج سے کچھ سال یا 1.5 سال پہلے, پیپلز پارٹی نے آفیشلی فارملی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ڈسون کرتے ہیں حسین حقانی کو, ٹوٹلی ڈسون کرتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ جو ان کی محترمہ بیگم جو ہیں سینیٹر فرناز اصفہانی, جو کہ میرے خیال میں پریس ایڈوائزر بھی رہ چکی ہیں صدر زرداری کی جب وہ صدر تھے, وہ بھی اب میرے خیال میں یہاں پہ پیپلز پارٹی میں شاید اب نہیں ہے, وہ بھی واشنگٹن میں ہی ہے. تو پیپلز پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کیا, ڈسون کیا, بالکل سپورٹ نہیں کیا حسین حقانی کو, اور حسین حقانی صاحب نے بدلہ لیا. لیکن میں ابھی وثوق صاحب کو بتاتا ہوں آخر میں کہ حسین حقانی صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ یہاں پاکستانی میڈیا اور اخبارات کی زینت بنے یا یہ بریکنگ نیوز دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب سے بدلہ لینا چاہ رہے ہوں, لیکن جو سب سے اہم تھا کہ انہوں نے لسٹ دی اس واشنگٹن پوسٹ آرٹیکل میں کہ میں نے امریکہ کے لیے کیا کیا کام نہیں کیا. میں نے CIA ایجنٹس کو آنے دیا, میں نے اسامہ بن لادن کی جو آپریشن کی تھی, جو یہاں پہ امریکی ہیلی کاپٹرز داخل, اسپیشل فورسز داخل ہوئی تھی, ان کو آنے کی اجازت دی, میں نے بہت کچھ کیا. تو لیکن یہ کس آڑ میں پیش کی,
یہ جو درخواست برائے نوکری، اس آڑ میں کہ میں صدر ٹرمپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں اگر روس کے سفیر کے ساتھ صدر ٹرمپ کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ اچھا، کیوں آخر میں حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ جاب کی درخواست امریکیوں سے پھر سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیچ میں وہ ناراض ہو کے بھارتیوں کے پاس چلے گئے تھے اور پچھلے کوئی 2-3 سالوں سے امریکی ان کو گھاس نہیں ڈال رہے تھے۔ امریکہ چاہ رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں سے پاکستان سے تعلقات بہتر کرے، کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس طرح سے ہوئے اوباما کے دور میں تو نہیں ہوئے تھے، صدر ٹرمپ کے دور میں امید ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ امید ہے، کافی حد تک امید ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہمیں وہ جو لسٹ ہے 7 ممالک کی، اب 6 کی ہو گئی ہے ٹریول بین والی، اس میں پاکستان کو نہیں ڈالا۔ پاکستان کے لیے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے تعلقات صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو امریکہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی۔ اس جگہ یہاں پہ حسین حقانی کے لیے جگہ نہیں تھی۔ امریکہ میں کوئی انٹرٹین نہیں کر رہا تھا حسین حقانی کو، کیونکہ امریکی حکومت کو معلوم تھا کہ اگر ان کو انٹرٹین کیا پاکستان کی حکومت مزید ناراض ہوگی۔ تو ان کو انٹرٹین، یہ چلے گئے کہاں؟ چلے گئے یہ انڈیا کی گود میں، انڈیا وزٹ کرتے رہے۔ کچھ وہاں پہ جب الطاف حسین نے MQM کے پاکستان خلاف مخالف بیانات دیے تو ان سے بھی ملنے لندن چلے گئے۔ وہاں پہ لندن میں کوئی کانفرنس بھی کی، پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ، اس کے پیسے ویسے آئے۔ تو انڈیا کے ساتھ، انڈینز کے ساتھ کام کرنے میں کیا مزہ آئے گا حسین حقانی صاحب کو؟ اب وہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو جائے اور وہ دکھائیں کہ میں نے CIA کو میں نے لانے کی اجازت دی تھی۔ لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ حسین حقانی کو جو ہے بالکل کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا۔ خواہ میں ان کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان سے تعلقات اچھے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس صورتحال کے اندر حسین حقانی کے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ میرے خیال میں حقانی صاحب اب انڈینز کے ساتھ اگر رہیں، انہی کے ساتھ سیٹنگ رکھیں، کام